اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولكن اکثرهم یجہلون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. یہ سورہ انعام کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 111، 112، 113۔ پچھلی آیتوں میں مشرکین کی ضد اور ہٹ درمی کو بیان کیا گیا تھا کہ آج وہ قسمیں کھا کھا کر کے کہتے ہیں کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق معجزے ظاہر کیے جائیں، ان کے خواہش کے مطابق معجزہ اگر نبی لے کے آئیں تو ضرور وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان کے خواہش کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معجزے اگر ظاہر بھی ہو جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اتنے ضدی ہیں اور ہٹ درم ہیں، اور ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے، پھیرتے رہتے ہیں، کیونکہ ضدی ہیں، اس لیے ان کو ہم ان کے طغیانی میں اور ان کی سرکشی میں چھوڑے دیتے ہیں۔ مطلب مہلت مل گئی، آج نہیں تو کل دیکھیں گے، خود سے سمجھ کر کے غور کر کے وہ لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے، ورنہ ان سے ایمان کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اگر ان کے معجزے جو وہ چاہتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق اگر معجزے ظاہر کر دیے جاتے تو پھر تو ظاہر ہوتے ہی ایمان نہیں لاتے، تو پھر تو وہ ختم ہی ہو جاتے۔ اس سے بہتر ہے کہ ان کی خواہش نہ پوری کی جائے اور انہیں مہلت دی جائے، یہ ہمارے نبی کی بھی خواہش تھی۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں جو پڑھی گئی آپ کے سامنے، ان میں سے پہلی آیت میں تو ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے مشرکین کے، اور دوسری آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس سورت کے شروع میں یہ بات آ چکی ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، فرشتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتہ نازل ہوتا اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی اور وہ یہ کہتے ہاں یہ نبی ہیں، کس کے بارے میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ نبی ہیں، سارا جھگڑا ختم، نہیں سمجھے؟ فرشتے آ کر بولیں گے تو ہم مانیں گے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، یا ہمارا مطالبہ اگر آپ پورا کریں گے تو مسئلہ ختم۔ سمجھ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ویسے اس سے پہلے بھی جواب آپ نے سنا ہے، اگر فرشتے ظاہری جو ان کی اصلی شکل ہے اس شکل میں اگر یہ نازل ہوں فرشتے، یہ تو ختم ہی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ برداشت کرنے کی قابلیت ہی نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں اپنی آنکھوں سے اس باڈی میں رہتے ہوئے کیا نہیں کر سکتا؟ فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھے گا نا گر جائے گا، کیا گرے گا؟ مرے گا، اس کا کیا بولتے
زندگی ختم ہو جائے. لقضی الامر اللہ نے فرمایا. پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحت کو جان کر چلو بھئی یہ لوگ تو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے, ان کو انسانی شکل میں بھیجیں گے, انسانی شکل, پھر تو وہی اعتراض باقی رہ جائے گا. کس کو معلوم ہے فرشتہ ہے کہ انسان سے؟ اس لیے ہم کیا نہیں کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جواب یہاں دیا ہے ان کے ضد اور ہڑدرمی کی بات. یہ اتنے ضدی ہیں, اتنے ہڑدرم ہیں مشرکین. فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اگر ہم نازل کریں, اننا یہ تاکید کے لیے آتا ہے, انا انا, ولو اننا, لو انا, لو کا معنی اگر ہم نزلنا اتارتے الیہم ان کے پاس الملائکۃ فرشتوں کو اگر ہم اتارتے ان کے مطالبے کے مطابق, ان کے خواہش کے مطابق. جواب آگے, لو کا جواب آگے, اگر کا جواب آگے, اس سے پہلے اور ایک فرمایا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور مردے بھی ان کے سامنے بات کرتے. وَكَلَّمَ يُكَلِّمُ تَكْلِيمًا, بات کرنا. قرآن میں کیا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام. دنیا ہی میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. تو وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, ان سے بات چیت کرتے. الموتى مردے, مرے ہوئے مردے بھی ان کے سامنے بات کریں گے. فرشتے ان کے سامنے اتر کر کے آ جائیں گے. بلکہ اللہ نے فرمایا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور ان کے سامنے ہم جمع کر دیتے ہر چیز کو ایک دم سامنے سامنے. قبلہ فوج در فوج, قبل سے بھی ہو سکتا ہے. قبل کے معنی آگے, ارے بعد کے معنی بعد میں پیچھے. تو وحشرنا جمع کرنا, حشر بولتے رہتے ہم قیامت کے میدان, حشر کا میدان, جمع کرنا سارے انسانوں کو جمع. تو وحشرنا علی, ان کے سامنے ہم جمع کریں کل شیء, ہر چیز کو بھی جو ان کا مطالبہ ہے سب کچھ ان کے سامنے آ جائے. فرمایا ما کانوا لیؤمنوا, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ لو کا جواب ہے, اگر کا جواب. اگر ہم فرشتے نازل کرتے, مردے بھی اگر ان کے سامنے بات کرتے. مردے بات کرنے کا اصل میں یہ کہا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اور ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سارے انسان کو جمع کرے گے, دوبارہ زندہ ہونا یہ برحق ہے. تو یہ بولتے اچھا ہمارے باپ دادا بھی مرے نا, انہوں باپ دادا مری نا, انہوں اگر زندہ ہو کر تمہیں دکھائیں گے نا تو ہم تمہارے کو مانیں گے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, قرآن میں ان کا ایک فَأْتُوا بِآبَائِنَا, ہمارے باپ دادا کو لے کے آؤ, اگر تم سچے ہو. مرے سو آدمی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے, تمہیں بولتے ہیں نا ابھی زندہ کر کے دکھاؤ, تب مانیں گے تمہاری بات. ایسے سب مطالبے, ایسے سب سوالات ان کے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے مطالبے کے مطابق اگر ان کے مرے ہوئے لوگ بھی اگر ان سے بات کریں گے نا, ما کانوا لیؤمنوا, یہ لوگ تب بھی ایمان لانے والے نہیں. ایسے ضدی, ایسے ہڑدرم لوگ ہیں یہ صرف اعتراض, بڑا اعتراض ہے. مطالبہ صرف اور صرف مطالبہ ہے, ماننے وانے کا کوئی جذبہ ہے ہی نہیں ان کے اندر. سمجھ رہے؟ بعض لوگ ایسے ضدی ہوتے ہونا بول کر کے اعتراض کرتے, ان کو معلوم ہے سامنے والا اس کو پورا تو نہیں کرے, ماننا نہیں ہے, اس کے لیے بول کر کے اعتراض. آپ اعتراض کا جواب دیں گے اور ایک اعتراض کرے گا, دوسرا کا جواب دیں گے تیسرا اعتراض کرے گا. کیوں؟ اس کو تو ماننا ہی نہیں نا, سامنے والے کو پریشان کرنا ہے بس. تو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان کرتے تھے ہوں گے یہ مشرکین. ہم صرف قرآن کریم کی ان آیتوں سے سمجھ سکتے ہیں, اگر واقعی سمجھنے کا ہمارے اندر وہ مادہ ہے. کتنے پریشان, اب دیکھ رہے نا پورے سورہ انعام میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو دہراتے. ان کی پریشانی, یہ لوگ اتنا پریشان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تسلی بھی دیتے تھے. یہ تسلی, آدمی جب ٹینشن میں آتا تب نہ تسلی دی جاتی ہے. تو ہمارے نبی بڑے بڑے فکر مند ہوتے تھے. یہ کیسے لوگ ہیں, ان کو میں سمجھا تو پھر بھی اس طرح کا اعتراض یہ کرتے رہتے. پھر تسلی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, پیغمبر آپ تسلی رکھیں, ان کے سامنے اگر ان کے مطالبے پورے بھی کر دیے جائیں گے نا تب بھی یہ
ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی ان کا، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا قانون میں ذرا نرمی لا کر کے ان کے مطالبے کو پورا کر دے، اور ایمان لائیں گے تو اچھا ہے نا، یہ جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، پیغمبر ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی خواہش کے مطابق اگر ہم مطالبے ان کے پورے بھی کر دیں یہ ایمان لانے والے۔ ہاں الا ان یشاء اللہ، مگر ہاں ایک صورت ہے ایمان لانے کی، یہ ایمان لا سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی چاہت، اگر اللہ چاہے ایمان لائیں گے۔ کبھی کبھی ہمارا بھی دل میں آتا نہیں بھائی اللہ چاہتے تو اچھا تھا نا، سارے انسان، اللہ نے اس سے پہلے بھی کہا نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہے تو ایک آدمی بھی شرک نہ کرے، سب کے سب توحید پرست ہو جائیں، سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کے سب کو ہدایت دے دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ساری کائنات اس کے اشارے پہ چل رہی ہے، تو کیا یہ چھوٹا انسان کو اللہ تعالیٰ زبردستی ایمان پر نہیں لا سکتا؟ لیکن یہ اللہ کی مصلحت اور حکمت کے خلاف ہے، کہ کسی کو بھی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی کیا نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی اپنی مرضی سے کیا کرے، ایمان قبول کرے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ نہیں سمجھے؟ ارے اس سے پہلے کتنی مرتبہ آپ کو سامنے یہ بات میں نے رکھی ہے قرآن کریم کی روشنی میں۔ نہیں، اگر اللہ چاہتا تو سب مسلمان ہو جائیں، سب کے سب ہدایت پہ آ جائیں، لیکن یہ اللہ کی چاہت حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے کیا کرے، ایمان قبول کرے۔ سمجھ رہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی کرنے میں کیا ہے جی، اتنا چھوٹا انسان ہے جو اللہ ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا سکے، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن جبر زبردستی دین میں نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ حق کیا باطل کیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اب انسان خود سے سمجھ کر کے طلب سے کیا کر لے، حق کو لے، باطل کو چھوڑ دے۔ اب حق کو چھوڑتا ہے، باطل کو خریدتا ہے، تو پھر تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے، تو پھر اس کو تو اس کے نتیجے کا بھگتان ہونا ہی ہے، اسے اس کا برا انجام ملنا ہی ہے۔ سمجھ میں؟ تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایک صورت میں ایمان لائیں گے، وہ کون ہے؟ اللہ کی چاہت، الا ان یشاء اللہ۔ لیکن ولکن اکثرهم یجہلون، اکثر لوگ ناواقف ہیں، جہالت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے ایمان ان کو نصیبش نہیں ہوتا، ضد پر ضد، مطالبے پر مطالبہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی اس بات کا علم نہیں ہے، اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ چاہتے نہیں، کیونکہ کسی کو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتے۔ اب آپ ایک سوال کریں گے، اللہ چاہتے پر کب ہے؟ کیونکہ اللہ کی چاہت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتے اس وقت ہے جب انسان کے اندر تھوڑی سی طلب ہو، وہ ہے نا حدیث، اگر آدمی ایک بالش آ گیا ہے اللہ کی طرف، اللہ دو بالش، اگر یہ ایک ہاتھ آئے اللہ دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ پہل کہاں سے ہونی ہے؟ پہل کہاں سے ہونی ہے؟ انسان سے ہونی ہے۔ انسان کے اندر طلب نہیں ہے تو پھر کبھی بھی اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ اس لیے کبھی بھی نا طلب ہونا ہے۔ دیکھو نا حضرت ابو طالب، ذرا میں رک کر کے بتاتا ہوں آپ کو، اور بھی ذرا کھوپڑی میں آئے بات کہ حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے نا، سب کچھ دیکھے نا، معجزے بھی دیکھے، سب کچھ دیکھے نا، پھر کیوں ایمان نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ چاچا ہے نا، ہمارے نبی کتنی چاہت کرتے، کتنا پسند کرتے تھے، باپ کا مقام ہے نا یار، میں سوچو نا، لیکن ایمان نہیں لائے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رشتہ داری بھی نہیں چلتی۔ طلب ہے، طلب ہونا، طلب نہیں تھی اللہ محروم کر دیا، اور طلب ہے تو بلال کو ہدایت دے دی، صہیب رومی کو دے دی، سلمان فارسی کو دے دی، کون کہاں والے یہ لوگ، نبی سے کوئی رشتہ ہے ان کا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ طلب سے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بغیر طلب کے اللہ کی چاہت آدمی خود نہ چاہے تو پھر کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ پر رو نہیں سکتے ہم، چاہ جائے اللہ، تو اللہ چاہ جائے تو کیسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ؟ خود کے اندر طلب تو ہو، تب اللہ تعالیٰ روستے کھولتے ہدایت کی۔ ایسی کتنی مثالیں دے سکتے ہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہت ہے تو فرعون کی بیوی کو ایمان دے دے،
چاہت نہیں ہے تو نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بیوی کو محروم کر دیں؟ نہیں ہے، قرآن میں مثال نہیں ہے، سورہ مریم میں، سورہ تحریم میں اللہ نے مثال دے دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور یہ ایمان رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ملتی. کس کے بنیاد پہ ملتی ہے؟ طلب کی بنیاد پہ ملتی ہے. آدمی خود سے طلب کرے، اختیار کرے، پسندیدہ اپنا پسند کا اظہار، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے. ورنہ زبردستی اللہ کسی کو کیا نہیں کرتے. نہیں سمجھ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئے کہ منڈی تو بھی اعلیٰ اب آگے بڑھے گی، نہیں تو پھر وہاں چلوں گا. بات بولنا ٹائم ویسٹ کرے گا. وَكَذَلِكَ تو یہ کی صورت کیا ہے؟ وہ چاہت، اور یہ چاہت ہونے والی نہیں. کیوں؟ یہ ضد ہے، ان کے اندر ضد ہے. ضد جب تک ہے اسے کبھی بھی ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اب آگے اور مزید تسلی فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، فرمایا پیغمبر اسی طرح ہم بناتے ہیں، کذالک اسی طرح، جعلنا بنائے ہیں، لکل نبی ہر نبی کے لیے، عدوًا معاف کرنا دشمن، عدوًا دشمن. عدو کے معنی ارے دشمن قرآن میں ہے نا جی. شیطان کیا ہے؟ دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین. ارے سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. تو عدو فرمایا ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنائے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس کا کوئی دشمن نہ رہا ہو. نبی کا دشمن ہونا فطری بات ہے، یہ دنیا کی ریت ہے، ایک دنیا کا رواج ہے، دنیا میں ہوتا آیا ہے. آپ بھی نبی ہیں، پیغمبر پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی دشمن رہے ہیں، آپ کے لیے بھی دشمن رہیں گے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اللہ اکبر. نبی کے دشمن. فرمایا شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی ہیں جنات میں بھی ہیں. شیاطین جو ہیں انسانوں میں بھی ہیں جنات میں سے بھی ہیں. ایسے شریر قسم کے دشمن جو ہے نا ہر نبی کے لیے ہم نے بنائے ہیں. تو آپ کے لیے بھی ایسے دشمن رہیں گے. ادھر ابلیس کی ذریت بھی ہے لگی ہوئی ہے آپ کے پیچھے، ادھر انسان بھی جو ان ابلیس کے ایجنٹ بن کر کے کیا کرتے، کام کرتے رہتے ہیں. ایسے انسان بھی دشمن ہے. تو ہر یہ نبی کے لیے ہم نے بنایا ہے، تو آپ کے بھی ایسے دشمن ہوں گے. سمجھ رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سب سے پہلے وہی نازل ہوتی، اقرا بسم رب. آپ وہاں سے واپس تشریف لاتے گھر، آپ کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، آپ کو جھاڑا محسوس ہو رہا تھا. آپ سیدھا گھر آئے، مجھے چادر اڑاؤ بولے، کمبل اڑاؤ بولے. پھر اس کے بعد جب افاقہ ہوا، پوچھا گیا، خیریت پوچھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، تو کہا ساری باتیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سیدھا اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی. اور ورقہ بن نوفل آپ جانتے ہیں بڑے عالم تھے، تورات و انجیل کے بڑے جانکار تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے. وہاں لے کے گئی، کیونکہ ابھی نبی بنائے گئے ہیں، ابھی پہلا دن ہے، نبوت کا پہلا دن ہے. لے کے جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں نا، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے. ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں سنی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کہی کہ شروع میں کیا ہوا، جبریل آ کر کے کیا کیے میرے کو. تو فرمایا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے ہی کیا کرتی، نکال دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، میری قوم میرے کو مکہ سے نکال دے گی؟ ہاں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. نبی جو دعوت دیتے ہیں نا توحید کی، یہ برداشت نہیں ہوتی مشرکین کو، لوگوں کو. ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو برداشت نہیں ہو. تو ایسے میں قوم آپ کے ساتھ یہ کرے گی. کاش اس وقت زندہ ہوتا میں تو میں آپ کی مدد کرتا. افسوس ہے وہ 3 دن کے بعد وفات پا گئے. سمجھ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، میں جن کے بارے میں سارا مکہ صادق، امین، بھروسہ مند، اتنا بھروسہ مند آدمی تھے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت کرتے تھے. تعجب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے ساتھ ایسا کرے گی قوم. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کہا یہ ہوگا جب آپ دعوت دیں گے تو آپ کے ساتھ. چنانچہ ویسے ہی ہوا. جب آپ نے توحید کی دعوت پیش کی، سارے مشرکین دشمن بن گئے، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیا.
اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ انفال میں. پلان کیا انہوں نے آپ کو یا تو قتل کرنا، یا تو گڑی پار کرنا، یا تو آپ کو جیل میں. اس طرح سے اتنے دشمن ہو گئے میرے بھائی. آپ سجدہ کرتے تو آپ کے اوپر کیا کرتے تھے؟ اونٹ کی اوجڑی لا کر کے دیا. اوجڑی سمجھ؟ ہاں، بوٹی. بوٹی سوچو، گائے کا بوٹی کتنا بڑا ہوتا ہے. اونٹنی کا ہاں، ایک آدمی ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا میرے بھائی. ایسی تکلیفیں دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیغمبر ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنا ہے. آپ کے بھی دشمن رہیں گے. وہ بھی کیسے دشمن؟ شیاطین الانس والجن. انسانوں میں بھی رہیں گے یہ شیاطین، جنات میں سے بھی رہیں گے. سمجھ رہے؟ انسان جنات، سمجھ رہے؟ جنات میں بھی اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. تو جو برے ہوتے ہیں ان کو شیاطین بولنے کا. سمجھ رہے؟ جیسے انسانوں میں برے ہوتے تو ان کو ہم کیا بولتے؟ بدماش. ہاں، ایسے عربی میں جو ہے نا شیطان بولتے. سمجھنا، جنات میں جو خراب لوگ ہیں، سرکش ہیں، ان کو شیطان بولتے ہیں. جو ابلیس بھی شیطان ہے، جنات میں سے، فرشتہ نہیں ہے. تو ایسے شیاطین رہیں گے، آپ کے دشمن رہیں گے، جیسے پہلے لوگوں کے، پہلے نبیوں کے لیے رہے ہیں. وہ بھی کیسا فرمایا؟ یوحی بعضهم الی بعض. ان میں سے ایک دوسرے کی طرف وہی کرتا ہے. یوحی، وہی کرنا. یہ وہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے پاس کرتے ہیں. یہ وہی سے مراد الہام ڈالنا، منصوبے بنانا، ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالنا، ایک دوسرے کو پلان بتانا، ایسا کرو ویسا کرو. سمجھ رہے؟ یہ سمجھنا کیا مشکل ہے. ایک فرینڈ دوسرے فرینڈ کو خراب کرنے کے لیے کیا کرتا ہے نا. ایسے یہ لوگ ہے نا نبی کے دشمن ہیں. یہ آپ کے دشمنی میں یہ ایک دوسرے کو کیا کرتے رہتے ہیں؟ سکھاتے رہتے ہیں، ایسا کریں گے ویسا کریں گے. چنانچہ سارا مکہ جو مشرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتا تھا، وہ ایسے پلان بناتے رہتے تھے، منصوبے بناتے رہتے تھے. آج بھی کیا کم بناتے ہیں کیا؟ مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے بنتے ہیں، روز روز بنتے رہتے ہیں. مسلمان تو ماشاءاللہ کھانے پینے میں مست ہے، ایسا رہتا ہے کہ آبش نہیں ہوئے جیسا رہتا ہے. لیکن منصوبے بنتے رہتے ختم کرنے. کس کو؟ مسلمانوں کو. سچے نبی کی، سچے خدا کی عبادت کرنے والے مسلمان ہی تو ہیں، باقی سب جھوٹے مکار ہیں. تو فرمایا ہر نبی کے لیے ایسے دشمن رہے جو ایک دوسرے کو وہی کرتے رہتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو وسوسہ ڈالتے، برائی کی طرف بلاتے رہتے ہیں. فرمایا وہ بھی کیسی بات ہے؟ زخرف القول غرورا، ملمہ کی ہوئی بات اور پھر دھوکے کی بات. باتیں کیسی کرتے ہیں؟ ملمہ کی ہوئی. ملمہ کی سمجھنا نہیں، ظاہر اچھا اندر خراب، باہر سے اچھا اندر سے خراب. اس کو بولتے زخرف. زخرف کسے بولتے؟ ظاہر میں اچھا، باڈی اچھا، اندر انٹرنل ایک دم خراب. آدمی دھوکہ کھا جاتے ہیں، باہر کو دیکھ کر کے لے لیتا ہے خرید کر، اس کے بعد اندر دیکھے تو سڑا ہوا ہے، خراب ہے. دھوکہ ایسے دھوکے بازی بات کرتے، دھوکہ دینے والی باتیں. ارے اس سے پہلے بھی بات آئی کہ نہیں؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، برے عمل کو بھی اچھا کر کے دکھاتا ہے. تم جو کر رہے نا بہت اچھا کر رہے، ایسے ہی کرتے رہو تاکہ تمہارا راستہ جہنم کی طرف آسان ہو. اب انہیں کیا سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. میں نے مثال کیا آپ کو دی، بدعتی، کافر، مشرک جو کام بھی کرتے ہیں نا، جو بھی شرک، بدعت، نقص و برائی، وہ سب کیا برا سمجھ کے کرتے ہیں؟ ارے برا سمجھ کے کرتے ہیں؟ اچھا سمجھ کے ہی کرتے ہیں نا، تبھی تو کر رہے ہیں. تو یہ اچھا سمجھانے والے کون ہیں؟ یہی شیاطین ہیں جو برائی کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ہوتا ہے پاخانہ، اسے کیا کرتے ہیں؟ پاخانے کو اوپر سے کوٹنگ کرنے کا سننے کا کوٹنگ، سمجھنا سننا چاہے بول کے، اندر دیکھے تو پاخانہ ہے. سمجھ رہے؟ اور کیا سمجھانا جی؟ تو سمجھائے، ابھی بھی سمجھ میں آتا ہے. اندر سے خراب، باہر سے اچھا، اس طرح کی باتیں کر کے مزین کر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو وہی کرتے رہتے، دل میں بات ڈالتے رہتے اور انسانوں کو خراب کرتے. ایسے دشمن ہر نبی کے لیے ہم نے بنائے ہیں، تو آپ کے لیے بھی رہیں گے. اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور آگے فرمایا غرورا، دھوکے کی بات اور کچھ نہیں. اور اس کے لیے مثال کے لیے آپ کو سمجھنا ہے تو یہ لیڈروں کی بات سمجھو. ووٹنگ کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں لیڈر لوگ بھی؟
کیا زبردست، کیا میٹھی میٹھی باتیں کرتے، سمجھنا اچھے دن آئیں گے، اچھے دن، وہ کیا بولتے ہیں آج سب 12 سال پہلے بولا تھا، اچھے دن آئے نا، اچھے دن، تو کتنا اچھا لگا نہیں لوگوں کو، زبردست۔ انہیں بول کے میں ہر لیڈر بھی ایسے ہی ووٹ کے ٹائم پہ ملما سازی کی ہوئی باتیں، ظاہر میں اچھی باتیں، اندر سے دوسرا ان کا پلان رہتا ہے، پورا کارپوریٹ کو بھیج دو، پورا دیش بھیج دیا، ابھی کہاں ہے، کچھ تھوڑا بچا رہے گا، اسی لیے وہ ٹیکس پہ ٹیکس ڈال رہا ہے امریکہ والا، اب پھنس گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، دیش کا ستیاناش، دیش کا ستیاناش۔ تو یہ لوگ ووٹ مانگتے وقت جیسے سیم ایسی باتیں کر کے برباد کرتے ہیں مسلمانوں، کون؟ یہی شیاطین۔ تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، ہر نبی کے لیے ایسے شیاطین انسان میں بھی جنات میں بھی رہیں، اے نبی جی آپ کے لیے بھی رہیں گے، آپ کے لیے بھی رہیں گے، جھوکا کی باتیں، ملما کی بھی باتیں، یہ ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، پھر آگے اللہ نے فرمایا آپ کا رب اگر چاہے تو یہ کام نہ کر سکیں، رب اگر چاہے نا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایسا اللہ کریں گے نہیں، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ نے ہر ایک کو چھوٹ دے دیے، کرو جو کرنا ہے کرو، اچھا کرنے کا ہے اجازت، برا کرنے کا ہے اس کے لیے بھی کیا ہے اختیار دے دیا اللہ نے، لیکن جو آدمی کرے گا نا اپنے اختیار سے کرے گا نا تو اچھا کرنے والے کو اللہ اچھا دیں گے، برا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا بھی دے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ آپ کا رب اگر چاہا تو یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، لیکن اللہ کی چاہت ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے؟ اللہ کسی کو زبردستی نہیں، سمجھے؟ زبردستی کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہدایت دیتے، نہ زبردستی کسی کو برائی سے روکتے، برائی سے اللہ کو کیا مشکل ہے جی، جو آدمی جا رہا ہے نا چوری کرنے کے واسطے اس کو روک دے، اس کا ہاتھ پاؤں توڑ دے، کیا مشکل ہے تاکہ وہ چوری نہ کرے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے، بالکل آدمی اپنے اللہ سب کو مہلت دیا ہوا ہے، سب کو اس کے اندر سدھرنا ہے، بس اپنے اختیار سے آدمی کو چوری سے بچنا ہے، اپنے اختیار سے زنا سے بچنا ہے، اپنے اختیار سے شراب سے بچنا ہے، اپنے اختیار سے برائی سے بچنا ہے، انڈرسٹینڈ؟ زبردستی نبی کو بھی کہا نا آپ کوئی نگران تھوڑی ہیں، آپ کوئی اس کے اوپر گارڈ تھوڑی ہیں کہ آپ اس کو زبردستی ایمان پہ، آپ کا کام بولنا ہے، سمجھانا ہے، بس اس کے آگے انہیں سمجھنا، نہیں سمجھا کھڈے میں گرے گا، سمجھ گیا نجات پائے گا، نہیں سمجھ۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلَ، جب تک آپ منڈی نہیں آ رہے تھے تب تک آگے رہنا، میں بار بار پوچھتے رہوں گا، صاف منڈی ہلانا پڑے گا، اتنا تو تکلیف آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، تاکہ ہمارے کو بھی تسلی ہو کہ بھائی ہماری بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آگے فرمایا ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو افطرا کرتے ہیں نا، افطرا بولے تو جھوٹی ملما سازی کی بھی جو باتیں، تکلیف دینے والی باتیں، یہ سب جو باتیں وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ چھوڑ دیجئے کا مطلب اب زیادہ زبردستی ان کے سر کے اوپر سوار مت ہوئے، تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے، بس زبردستی کسی کو کیا نہیں کر سکتے، ایمان میں داخل نہیں کر سکتے، اب ان کو چھوڑ دیجئے، آپ سمجھا دیے ہو گیا، اب ان کو مہلت ملی ہے، مرنے سے پہلے سمجھ گئے ان کا بھلا ہوگا، نہیں سمجھے ان کا برا ہوگا، آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ وہ جہنم میں کیوں گئے، ان سے ہی پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے تم جہنم میں کیوں آئے، ان سے پوچھیں گے، آپ سے نہیں پوچھیں گے پیغمبر، چھوڑ دیجئے۔ فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آگے اللہ نے فرمایا یہ جو شیاطین الانس والجن یہ وہی کرتے رہتے ہیں نا، دل میں بات ڈالتے رہتا، منصوبے کرتے رہتا نا، دوسروں کو برائی کی طرف بلاتے رہتے نا، فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ، مائل ہونا، مائل ہونا، مائل یہ بھی سمجھ، مائل ایک جھکنا، 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 ایک آدمی دوسرے کی طرف جھکتا ہے تو اس کو طلب ہے تبھی تو وہاں جھکتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ وَلِتَصْغَىٰ، جھکتے ہیں، الیہ، ان کی باتوں کی طرف، افئدۃ، افئدۃ فؤاد کی جمع، دل، کس کے دل؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کے دل، فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف جھکتے ہیں، کن کی طرف؟
یہ شیاطین الانسی والجن کی طرف، جو برائی کی طرف لوگوں کو دلاتے، تو جو ایمان نہیں رکھتے نا ان کے دل جھکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا ایمان والے کا دل اسٹرانگ رہتا ہے، وہ کبھی ایسے برائی کی طرف جھکتا نہیں. ہاں، جو ایمان نہیں رکھتے نا ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ جھکتے ہیں. وَلْيَرْضَوْا، اور وہ اس بات کو پسند بھی کرتے ہیں. رضیہ سے یرضو، وہ رضیہ نہیں جی، عربی کا رضایا، کبھی فیمیل کا نام سنیں گے، رضیہ، رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوا صحابہ سے، رضی اللہ، قرآن میں اسی رضیہ سے یرضو، تو اور تاکہ یہ وہ پسند کرے. تو پسند کرنا، جھکنا، یہ سب کون کرے گا؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ان لوگوں کی یہ باتیں پسند آتی ہیں. کن کی باتیں؟ ارے شیاطین الانس والجن، ابھی مثال دیا نا، یہ لیڈروں کی باتیں، ملما کی ہوئی باتیں، اندر سے خراب باہر سے اچھا. وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ یہ گناہ کرتے رہیں جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں. یہ جو گناہ کر رہے ہیں نا، برائی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، سب مکس، یہ کرتے ہی رہ جائیں بس. اس کے لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. آپ بھی چھوڑ دیجئے. آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے، پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجئے. باقی ان کے ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ضد کا علاج نہیں. ان جو کر رہے ہیں نا، وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو گناہ وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.